دوستو لفظ ڈنکی سے شاید بہت سارے لوگ واقف نہ ہوں۔ پنجاب کے علاقے گجرات، گوجرانوالا، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ اور اطراف کے اضلاع کے لوگ اس لفظ اور اس کے مطلب کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ بلوچستان، ایران، ترکی کے راستے پیدل یا کنٹینروں میں بند ہو کر یونان جانے کو ڈنکی کہتے ہیں۔ اس کی تلخ حقیقت سے وہی لوگ واقف ہیں جو آدھے راستے واپس آ جاتے ہیں یا بہت ہی زیادہ خوش قسمتی سے یونان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں نوجوان 10 سے 12 لاکھ یا اس سے بھی زائد روپے انسانی اسمگلروں کو دے کر اپنی موت کا سودا کرنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ ان نوجوانوں کو پنجاب سے کراچی یا رحیم یار خان، صادق آباد لایا جاتا ہے۔ یہاں سے ان کے اذیت ناک سفر کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ بلوچستان میں داخلے کے ساتھ انہیں بند کنٹینروں، ٹرکوں میں سامان کے نیچے یا بسوں کی سائڈز کے خانوں میں بند کر کے پاک ایران بارڈر پر پہنچایا جاتا ہے۔ بارڈر پر ایجنٹوں کے کارندے ان کی جامع تلاشی لیتے ہیں اور کاغذ نام کی ایک بھی چیز ان کے پاس نہیں رہنے دیتے۔ کرنسی، شناختی کارڈ یا اس کی فوٹو کاپی سمیت کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں رہنے دی جاتی۔ یہی لوگ انہیں بارڈر پار کراتے ہیں، جس کے بعد پیدل یا چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے ایران سے ترکیہ کے بارڈر پر پہنچایا جاتا ہے۔ بھوک، پیاس تو کبھی ایرانی فورسز کی نظر میں آنے پر بیشتر لوگ اس سفر میں مارے جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے جو لوگ بچ جاتے ہیں وہ ترکیہ پہنچ کر بند کنٹینروں کے ذریعے اگلے بارڈر پر پہنچائے جاتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور اذیت ناک کہانی شروع ہوتی ہے۔ بچے ہوئے لوگوں کو ترکیہ کے علاقے ازمیر سے سمندر میں چھوٹی کشتیوں کے ذریعے آگے جانا ہوتا ہے۔ چھوٹی کشتیوں پر بڑی تعداد میں لوگ سوار کرائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ اس جگہ کے سمندر کو ایجین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کا جو پانی ہے وہ نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے۔ خون جما دینے والے پانی میں اکثر کئی کلومیٹر تک فاصلہ تیر کر پار کرنا ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں کے فوجوں میں سے کسی ایک کی نظر میں آئے تو گولیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اگر پانی اور گولی دونوں سے بچ گئے اور یونان کے کسی سرحدی قصبے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو آگے پھر کنٹینرز یا چھوٹی گاڑیوں میں بٹھا کر اوپر سامان لوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی پھر بھی باقی رہی تو آپ ایتھنز پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کے ایجنٹوں کا گڑھ ہے گجرات کی تحصیل لالا موسیٰ، جہاں سے یہ سارے کے سارے نیٹ ورکس آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ انسانی اسمگلر کھلے عام یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایجنٹ لوگوں کو یورپ کے سہانے سپنے دکھاتے ہیں اور 10 لاکھ سے 15 لاکھ روپے لے کر ان لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایران، ترکیہ یا یونان کے بارڈر پر گولیوں یا بھوک پیاس سے مارے جاتے ہیں، جن کا نہ کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے نہ ہی کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ ان لاشوں کو کفن تک میسر نہیں آتا اور بعض اوقات ان لاشوں کو ویرانوں میں چیل، کوے کھا جاتے ہیں۔ وہاں سے لاشیں واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، کیونکہ ان لوگوں کے پاس شناخت نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ لوگ ایسے خطرناک سفر کے لیے تیار کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک بے روزگاری یا روزگار کے کم مواقع، اور دوسرا ہمارا جو ذمہ داران والدین ہیں، جو ہمارا مجموعی معاشرہ ہے۔ جب نوجوان اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمارا کزن، پڑوسی، فلاں رشتہ دار بیرون ملک ایسے ہی ڈنکی لگا کر گیا تھا، تو پھر ان کی ساری سوچ صرف اور صرف ایک نقطے پر آ کر مرکوز ہو جاتی ہے، اور وہ جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ہو، والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں یورپ بھیجا جائے۔
اپنے ارد گرد انسانی اسمگلروں اور دہشت گردوں پر نظر رکھیں، ان کے بارے میں سیکیورٹی اداروں کو آگاہ کرتے رہیں۔ اور دوسرا، زندگی میں ہر چیز کا رسک لیں، مگر زندگی کا کبھی بھی رسک مت لیں، کیونکہ ڈالر، یورپ، پیسہ، مکان سمیت ہر چیز دوسری بار مل سکتی ہے، تاہم زندگی کبھی نہیں ملتی۔ اسکولوں اور کالجوں کی سطح پر ایک مؤثر پروگرام شروع کیا جائے اور طلباء کو ڈنکی کے مضمرات اور نقصان سے آگاہ کیا جائے۔ اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آگہی مہم شروع کی جا سکتی ہے کہ کیسے ہم اپنی نوجوان نسل کو اس مذموم اور نقصان دہ مہم سے بچا سکتے ہیں۔ ڈنکی لگانے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی فری لانسنگ کا کام شروع کر لیں، گھر بیٹھ کر اپنا ایک لیپ ٹاپ لیں، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کوئی سکل سیکھنا شروع کر دیں، اور گھر بیٹھ کر آپ اتنے ریونیو تو جنریٹ کر ہی سکتے ہیں کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ماہانہ بیسک جو اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، باشمول میرے اپنے، میں خود یوٹیوب سے ماہانہ ہزاروں ڈالرز کما رہا ہوں۔ میں نے اپنا گھر، اپنی گاڑی، سب کچھ میں نے یوٹیوب سے بنایا ہے، میں نے فری لانسنگ سے بنایا ہے۔ تو آپ بھی یوٹیوب پر اپنا کیریئر شروع کریں یا پھر ایز اے فری لانسر کام کریں، کوئی ایک سکل سیکھیں، اس میں ماسٹر ہو جائیں، اور آپ کے پاس کلائنٹ خود چل کر آئے گا۔ آپ کے لیے ایسے ایسے ریسورسز بنیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور زیب ڈسکوری کو فالو کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔